اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ ہجرت کے بعد مکہ المکرمہ کی صورتحال۔ ہجرت جب مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہو رہی تھی تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابو جہل اور عتبہ مشرکین مکہ کے سردار جب گشت کے لیے نکلے تو انہیں مکہ المکرمہ کے وہ گھر نظر آئے جو مسلمانوں نے چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گھر چھوڑ دیے تھے۔ تو اس وقت کے ابو جہل اور عتبہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آخرکار جو ماحول بنا ہوا تھا، ہر ایک گھر جس گھر میں بہار ہو سدا بہار رہتی نہیں، بلکہ ایک نہ ایک دن وہ گھر بھی غموں اور دکھوں کا گھر بن جاتا ہے۔ یہ سیرت نگار نے پھر اس بات کو لے کر آج کے دور کے حالات کو بیان کیا تھا کہ وقت تھا کہ جب ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 کلومیٹر سفر طے کرتی، اس وقت جب کہ جاہلیت اور شرک کا دور تھا، لیکن وہ اپنی عزت اور اپنی عفت کو محفوظ سمجھتی تھی۔ لیکن آج کا دور، آج کا ابو جہل سب سے پہلے عزتوں پر ہی حملہ کرتے ہیں۔ اس وقت کے مناظر کو اس دور کے حالات سے بیان کیا تھا سیرت نگار نے۔ پھر ہم نے اس کے بعد کچھ واقعات پڑھے تھے، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی ہم جو آغاز تھا، ان آغاز کے ان پہلوؤں کو ہم پڑھ رہے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ اب صرف یہی بچے ہوئے ہیں کچھ افراد جو مکہ میں رہ چکے ہیں، باقی سب مسلمانوں نے ہجرت کر لی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اہل خانہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، اور وہ مسلمان جو بے بس تھے، کمزور تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، جن کا خرچہ بہت کم تھا مدینہ میں ہجرت کرنے کے لیے جانے کے لیے، وہ کمزور مسلمان اب مکہ میں رہ چکے تھے۔ ان سب حالات کو دیکھ کر مشرکین مکہ کو یہ بات ذہن میں ناچ رہی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کریں گے، اور ان کی ہجرت کرنے سے پہلے ہمیں کوئی ایسی ترغیب کرنی چاہیے جس سے یہ سارا مسئلہ، سارا فتنہ نعوذ باللہ ختم ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے دار الندوہ، جو آج کا سبق 109واں، دار الندوہ میں مشرکین کا اجتماع اور قتل کی سازش۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکڑ دادا قصہ ابن کلاب جن کا نام تھا، نے مکہ میں ایک قومی مشورہ بلایا۔ قومی مشورہ یعنی کہ جو اپنی قوم تھی اس کا ایک مشورہ بلایا، اور ایک حال بھی مکہ المکرمہ میں بنوایا جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ آج کی زبان میں پارلیمنٹ ہاؤس آپ سمجھ لیجئے یا پنچایت گھر، کچھ بھی کہہ لیجئے، آج کی زبان میں اس قسم کا حال بنوایا دار الندوہ۔ آج ابو جہل اور اس کے ساتھی اسی دار الندوہ میں جمع ہو کر حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم و تاجدار بطحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ روایت میں ان سرداروں کے نام بھی آئے ہیں جو ابو جہل کی سرداری میں ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلے سے جمع ہو گئے اس دار الندوہ میں، اس حال میں، اس پنچایت گھر میں جہاں مشورہ کرنے تھے، سارے سردار جمع ہو گئے۔ جس وقت سارے سردار آ گئے، سارے سرداروں کے آنے کے بعد اور حال کا دروازہ اب انہوں نے بند کرنے ہی والے تھے تو نجد سے ایک لعین، ایک بزرگ بوڑھا وہاں پر نمودار ہو گیا دروازے کے سامنے۔ اس نے کہا کہ دروازہ بند نہ کریں، مجھے بھی آنے کی اجازت دے دیجئے، کوئی خاص مشورہ ہو رہا ہے۔ اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ انجان معلوم ہو رہا تھا، اس لیے سب نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نجد سے آیا ہوا ہوں، معلوم ہوا یہاں کوئی خاص مشورہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی کوئی اچھی مشورہ دے کر آپ کی مدد کر سکوں۔ یہ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا اجازت ہو تو اندر آؤں۔ بہرحال لوگوں نے اس کو بھی اجازت دے دی اور بات شروع کر دی۔ اب اس مشورے میں جو سارے سردار جمع ہو گئے تھے دار الندوہ میں، آپس میں مشورہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو کہیں قید کر دیا جائے۔ اب مشورہ شروع ہو رہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نعوذ باللہ قید کیا جائے، یہ تبلیغ نہ کر سکیں، نہ ان کا دین لوگوں تک پہنچے گا جب یہ قید میں ہوں گے۔ اس بوڑھے نے کہا یہ بات تو بالکل ہی غیر مناسب ہے، ان کے ماننے والوں کو معلوم ہو گیا تو سارے تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ یہ بوڑھا شخص جو نجد سے آیا تھا یہ ان کے اس رائے پر جواب دے رہا تھا۔ دوسرا بولا ان کو اپنے ملک سے نکال دو، یعنی کہ ملک بدر کر دو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ملک بدر کر دو۔
پردیس میں کیا کریں گے؟ وہ بوڑھا بولا یہ تو بالکل ہی بری بات ہے، کیوں تمہیں ان کی میٹھی میٹھی باتیں معلوم نہیں؟ کیا تمہیں ان کا کلام پڑھنا معلوم نہیں؟ کیا تم ان کے اخلاق سے، ان کے اطوار سے باخبر نہیں ہو؟ جس نے بھی ان کا کلام سنا، ان کی زبان سے مبارک سے قرآن مقدس سنا، وہ اسلام مشرف با اسلام ہوا۔ کیا آپ یہ سب کچھ نہیں جانتے ہو؟ جب یہ یہاں سے جا کر ہم انہیں ملک بدر کر دیں گے، وہاں جا کر اپنی تبلیغ شروع کر دیں گے، تبلیغ کے بعد پھر دین اسلام کی تبلیغ ہوگی اور مسلمان بڑھتے جائیں گے۔ یہ جہاں بھی جائیں گے اپنے شیرین اور رسیلے کلام سے لوگوں کو اپنا بنا لیں گے، پھر وہ ان پر ایمان لے آئیں گے اور آخر سارے مل کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم نے جتنا 13 سال نبوت کے جو مکہ میں گزرے ہیں، مسلسل ان نے جو مشکلاتیں پیدا کی مسلمانوں کے لیے، مسلسل ان نے جتنے بھی مصیبتیں ان کے لیے کھڑی کر دی ہیں، انہیں خبر تھی کہ جب یہ واپس آئیں گے تو ہمارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ابو جہل اٹھا اور بولا، اب آخر میں پھر ابو جہل اٹھا اور بولا، ایسا کرتے ہیں کہ ہر ایک قوم اور ہر ایک قبیلے سے ایک فرد کو لے لیتے ہیں، جتنے بھی قبائل وہاں پر تھے ہر ایک فرد کو لے کر ایک ایک شخص لیتے ہیں، پھر سارے مل کر ان پر یکجا ایک بار ہو کر حملہ کر دیں گے اور نعوذ باللہ قصہ ہی ختم کر دیں گے۔ اس طرح متحدہ حملہ کر کے، نیٹو جسے ہم کہہ سکتے ہیں، متحدہ ہو کر اتحادی فوج بنا کر متحدہ حملہ پر ان کا قبیلہ بنو ہاشم کسی ایک سے بدلہ نہیں لے سکتا، جب ان کا خاندان کسی ایک سے پھر بدلہ نہیں لے سکتا، جب سارے خاندان مل کر یکجا حملہ کریں گے کس پر؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس پر بوڑھے نے کہا واہ واہ واہ، کیا خوب مشورہ دیا تم نے ابو جہل نے۔ پھر دوسرے حضرات نے بھی تالیاں بجائیں اور اسی پر فیصلہ ہو گیا، اسی بات پر کہ سارے قبائل مل کر یکجا حملہ کریں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابو جہل نے کہا لیکن اس کی کارروائی آج ہی رات عمل میں آنی چاہیے۔ اس پر بھی سب نے اتفاق کر لیا، آدمی بھی اسی وقت مقرر کر لیے، اور بات بھی طے ہو گئی کہ اندھیرا ہوتے ہی سب ننگی تلواریں لے کر، اندھیرا ہونے کے بعد ننگی تلواریں لے کر پھر ساری رات ان کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، اور محاصرہ کرنے کے بعد جو ہی اندھیرا ختم ہونے لگے، تھوڑی تھوڑی روشنی اجاگر ہو جائے، تو فوراً نماز کے وقت کے لیے جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو تم سب قبائل والے افراد والے ان پر حملہ کر دیں گے اور انہیں جاں بحق کر دیں گے۔ بہرحال یہ تھا ان کی سازش مشرکین مکہ کی، لیکن قرآن مقدس، قرآن کریم نے ان کے اس مشورے اور منصوبے پر اس طرح تبصرہ کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ منصوبہ بنا رہے تھے تمہیں گرفتار کر لیں، تمہیں قتل کر لیں، تمہیں ملک بدر کر لیں۔ وہ اپنے منصوبہ بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، وہ سازش رچ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے خلاف سازش بنا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ بہرحال یہ تھا آج کا سبق، اور کل کا سبق ہم پڑھیں گے سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ اور راستے کی تیاری۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔